خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند اپنے یہوہ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کے 23ویں باب کو سیکھتے جا رہے ہیں، سیکنڈ کنگز چیپٹر 23، اور آج اس سلسلے کی 5ویں قسط ہے، 5th ایپیسوڈ ہے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے پیٹرنز کو، نمونوں کو، ماڈلز کو، ڈیوائن پرنسپلز کو، الہی قوانین کو سیکھتے جا رہے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں، میتھیو چیپٹر 7 میں بڑا واضح کہتے ہیں کہ جو میری کلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ عقل مند شخص کی مانند ٹھہریں گے جو اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے، اور جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ بے وقوف شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ آئیے اپنے گھروں کو چٹان پر بنائیں، آئیے خداوند کے نظریہ، خداوند کے میجرنگ سٹک، خداوند کے پیمانہ کے مطابق عقل مند ٹھہریں، اور اس کے پاک کلام کو، اس پروگرام کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور ایک دو باتیں نہیں، بالکل تبدیل کریں کہ ہم خداوند کے کلام کے ساتھ الائن ہو جائیں، اس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں، وہ یو ٹرن لے لیں اپنی زندگی کی ان بری روایات سے، غلط رانگ ٹریڈیشنز سے جو کہ خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہیں، منافی ہیں، اور دیکھیے کہ کیسے خوبصورت نمونے، پیٹرنز، ماڈلز، ڈیوائن پرنسپلز، الہی قوانین خداوند اپنے پاک کلام سے ہمیں سکھاتا جا رہا ہے۔ عزیزو، یہ صرف بادشاہوں کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ ان بادشاہوں کی زندگیاں ہیں جو خداوند کے کلام پر چلتے تھے تو نہ صرف وہ بلکہ ان کے ملک بھی، ان کی قوم بھی ترقی کرتی تھی، اور جب وہ بادشاہ اپنے خداوند، میرے اور آپ کے آسمانی باپ کے باغی ہوتے تھے، اس کے حکموں سے نافرمانی کرتے تھے، ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے تھے، تو عزیزو نہ صرف وہ نقصان اٹھاتے تھے، نہ صرف ان کا نام برے بادشاہوں کے طور پر لکھا جاتا تھا بلکہ پوری قوم بھی نافرمانی اور برائی کی وجہ سے تباہی اور زوال اور ڈکلائن کی طرف جاتی تھی۔ اور کئی برے بادشاہوں کے جھرمٹ سے ہمیں یہ ایک کیچڑ میں کنول نظر آتا ہے، یہ شاندار بادشاہ یوسیہ، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بتایا کہ خداوند کا کلام خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے، پاک روح جو ہے اس کو کمینڈ کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے کہ اس جیسا بادشاہ نہ پہلے ہوا کبھی اور نہ بعد میں ہوا۔ عزیزو، اچھے بادشاہ کی یہ مثال جو یوسیہ میں ہمیں نظر آتی ہے، در حقیقت یہ ہمارے سچے بادشاہ، آنے والے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح کا پرتو ہے، شیڈو ہے، عکس ہے، اور اس کی زندگی کے اچھے پہلو کمپلیشن میں مکمل طور پر ہمیں اپنے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح کی بادشاہی میں بھی نظر آئیں گے۔ اچھے کام کون سے ہیں جو اس بادشاہ نے ریوائیو کیے، دوبارہ کیے، جو ہمارے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کے دور میں بھی ہوں گے؟ ہم نے ان کے حوالے سے پڑھا کہ اس نے توریت کو دریافت کر کے توریت کو پوری قوم کے ساتھ پڑھا اور سنا، بیشتر اس کے اس نے ہیکل کو، یروشلم کو بتوں سے، بری روایات، بری عادات، بری رسموں سے رہائی اور نجات بخشی۔ اور جب توریت میں خداوند کے کلام پہ، خداوند کی شریعت پہ اس نے عہد کیا بحیثیت بادشاہ کے بھی اور ذاتی طور پر بھی، انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اور قوم کے بہاف پر بھی، تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عملی قدم اور بھی آگے اٹھاتا ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ عید فصح منانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عید فصح، پیساخ، پاس اوور، جو خداوند کی، جی ہاں خداوند ہی کی، یہوہ خدا کی، بائبل کے خدا کی، میرے اور آپ کے آسمانی باپ کی 7 عیدوں میں سے پہلی عید ہے۔ وہ 7 عیدیں 7 کنجیاں ہیں، 7 کیز ہیں کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے، بہت سی پروفیسیز، نبوتوں کو سمجھنے کے لیے۔ کئی خداوند کو پیار کرنے والے اس کے عزیز بیٹے اور بیٹیاں خداوند کی اس بلیسنگ سے، اس برکت سے، کلام کی ان کنجیوں سے، بائبل مقدس کو سمجھنے کی،
खुदावंद की नबूवतों प्रोफेसीज को समझने की इन कीज़ से ना वाकिफ़ हैं, क्योंकि शैतान इब्लीस ने, एडवर्सरी ने, मुखालिफ ने, जिसे मैंने आपको कल बताया, उसका एक टाइटल खुदावंद की शरीयत को तब्दील करने वाला है, खुदावंद की ईदों, खुदावंद के मुकर्रर करदा औकात को तब्दील करने वाला उसका टाइटल है। अजीज़ो, शैतान इब्लीस ने लोगों की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि वो खुदावंद की ईदों पर अमल करना तो दूर, उनको ऑब्जर्व या उनको मानना तो दूर, उनके मुतालिक बात करते हुए भी गुस्से में आ जाते हैं। बेशक हम वो रसूमात, हम वो रिचुअल्स नहीं कर सकते जो कि यरूशलेम में और ख़ास तौर पर हैकल में किए जाते थे, लेकिन अजीज़ों, इन मुकर्रर करदा औकात की अहमियत से, इन स्पेसिफिक अपॉइंटेड टाइम्स ऑफ गॉड की इम्पोर्टेंस से इनकार करना बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि इस तरह हम खुदावंद के कलाम को सीखने का, समझने का और ख़ास तौर पर उसकी दूसरी आमद के हवाले से जो प्रोफेसीज़ हैं, नबूवतें हैं, उनको सीखने समझने का मौका, अंडरस्टैंडिंग ज़ाया कर देंगे। हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की पहली आमद, उसकी पैदाइश, उसकी ज़मीनी खिदमत, उसकी क्रूसिफिक्शन, मसलूबियत, उसका कब्र में जाना, उसका कब्र में से जी उठना तीसरे दिन, ये सब कुछ खुदावंद की ईदों के पैटर्न्स पर है, उन्हीं मॉडल्स, उन्हीं नमूनों पर है जिनके हवाले से मैं कहता हूँ कि हमें खुदावंद के कलाम से पैटर्न्स को, मॉडल्स को, स्कीमेटिक्स को सीखने की, समझने की ज़रूरत है, वगरना हम उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेंगे जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील में कहते हैं कि जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जो कलाम की बातें सुनता तो है पर अमल नहीं करता। अजीज़ो, हमने इन पैटर्न्स को, इन नमूनों को, इन गॉड प्रिंसिपल्स को ना सिर्फ सुनना है बल्कि इन पर अमल भी करना है, ताकि हम अक्लमंद कहलाएं, ताकि हम वाइज कहलाएं। खुदावंद यीशु मसीह की जो मसलूबियत थी, जो क्रूसिफिक्शन थी, वो फसह की ईद के दिन थी। जो उसका कब्र में जाना था, वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट ईद है, बेखमीरी की, अनलेवेंड ब्रेड की, उस ईद के मुताबिक था। और खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना पहले फलों की ईद के मुताबिक था, बेकोरीम के मुताबिक था, फर्स्ट फ्रूट्स के मुताबिक था, क्योंकि खुदावंद हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल ठहरा। हालेलुया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ यहाँ पर कि यूसिया बादशाह जो है वो खुदावंद की ईदें मनाने वालों में पहला बादशाह नहीं था। रीसेंट पास्ट में हम जानते हैं कि हिजकिय्याह ने भी ये कोशिश की थी करीब 100 साल पहले यूसिया से, लेकिन इस पेसाख के हवाले से, इस पास ओवर के हवाले से, फसह की ईद के हवाले से कलाम मुक़द्दस बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि ऐसी ईद फसह काजियों के ज़माना से जो इसराइल की अदालत करते थे, और इसराइल के बादशाहों और यहूदा के बादशाहों के कुल-ए-आम में ऐसी ईद फसह कभी नहीं हुई थी। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों, ये बात जहन में रखें कि खुदावंद के जो अहम काम हैं, खुदावंद की जो माइलस्टोन्स हैं, वो खुदावंद के मुकर्रर करदा औकात हैं, और वो खुदावंद के सेट पैटर्न्स, खुदावंद के सेट मॉडल्स के मुताबिक ही होते हैं। उसमें मेरे और आपके चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि खुदावंद वक्तों और मियादों का जानने वाला है। उसने पेंतीकोस्त की ईद, जो कि चौथी ईद थी, खुदावंद के कैलेंडर के मुताबिक, खुदावंद की शरीयत और तौरेत के मुताबिक, उसी चौथी ईद पर उसने, पेंतीकोस्त पर उसने मददगार को नाजिल किया। और आखिरी 3 जो ईदें हैं अजीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से सिग्निफिकेंट हैं, अहम हैं। नरसिंगों की ईद, जो कि 5वीं ईद है, वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से जो शोर है, जो प्रेपरेशन है, उसका जिक्र करती है। जो छठी ईद है, जो रूबरू होने की ईद है, जो कि कफ़ारा की ईद है, जो कि बहैसियत कौम कफ़ारा की ईद है, जिसको यौम किपूर कहते हैं। अजीज़ों, वो हमारी फ़तह का दिन होगा जब हम खुदावंद यीशु मसीह के रूबरू होकर अपने और ख़ास तौर पर खुदावंद के मुखालफों का ख़ात्मा करेंगे। और फिर खैमों की ईद, जो 7वीं ईद है, टैबरनैकल्स की ईद, वो खुदावंद के खैमे का ज़मीन पर कायम होने का दिन होगा, जो खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साला बादशाही है, जो इज़ीकियल की किताब में,
جو جرمایہ کی کتاب میں، جو زکریا کی کتاب میں، جو ریویلیشن کی کتاب میں، مکاشفہ کی کتاب میں مینشن ہے، جن کا ذکر ہے۔ عزیزو، یہ تمام پروفیسیز، یہ نبوتیں، یہ کلام کی گہری باتیں ہمارا سیکھنا، سمجھنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی ان کنجیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی ان کنجیوں سے، ان کلام کی، بائبل مقدس کو پڑھنے کی سے ناواقف ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی کہ وہ خداوند کے کلام کی ان اہم، سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ باتوں کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو نرم کریں۔ خداوند کی پاک روح کو مانگتے ہیں کہ وہ حجت کی بجائے، آرگیومنٹیٹو ہونے کی بجائے کنسٹرکٹیو سوال کریں، کوشچنز کریں، تعمیری سوال جواب کریں، اور کلام مقدس کو سیکھیں، اور خداوند کے پیٹرنز کو، اس کے ماڈلز کو، اس کے نمونوں کو، اس کی ڈیوائن پرنسپلز کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ خداوند کے تابع دار، فرما بردار، اوبیڈینٹ بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ 24ویں آیت سے آگے لکھا ہے، 24th verse onwards، کہ ماں سوا اس کے کہ یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی، اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا، جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق جو خداوند کی طرف سے تھی رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بڑوں، بڑا واضح ہے کہ یوسیہ بادشاہ نے وہ سب کچھ کیا جو خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی نظر میں پیمانے پہ، کسوٹی پر ٹھیک تھا۔ اس نے اپنی مرضی نہیں کی۔ عزیزو، خداوند نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی مرضی کو کریں، اپنی مرضی کو نہ کریں۔ آج کچھ بھائیوں نے پاکستان سے یہ گواہی دی کہ انہوں نے کلام مقدس کی ان باتوں پر، خاص طور پر خداوند کی عیدوں کے حوالے سے، نہ صرف اپنے خاندانوں کے ساتھ بلکہ اپنے چرچ کے ساتھ بات کی، جنہوں نے بحیثیت ایک چرچ اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ خداوند کی عیدیں تو شاید منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن وہ چرچ کے بڑے ان بائبل کے سٹوڈنٹس کو کوئی جواب، کوئی لاجک نہیں پیش کر سکے جس سے خداوند کے کلام کی ان عیدوں کو جھٹلایا جا سکے۔ بالآخر ان تمام چرچ والوں کو یہ بات ماننی پڑی کہ خداوند کے کلام کی یہ عیدیں، خداوند کے یہ کلام کی موعدین، یہ مقرر کردہ وقت الہامی ہیں، اور ان کو نہ ماننا یا ماننا لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے۔ عزیزو، کیوں نہ ان باتوں کو مان لیا جائے جو کہ خداوند کی ہیں، انسان کی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر انہیں نہ ماننے پر خداوند نے آپ کو کوشچن کیا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ کہ مسیح نے شریعت کو پورا کر دیا تھا۔ عزیزو، مسیح نے شریعت کو پورا کیا، جیسے یہاں پر یوسیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہی الفاظ لکھے ہیں کہ اس نے اس شریعت کی تمام باتوں کو پورا کیا۔ تو کیا شریعت یہاں سے منسوخ ہو گئی؟ نہیں۔ پورا کرنے کا مطلب ہے عزیزو، فلفل کرنا، انہیں پورا کر کے بتانا، یہ نہیں کہ ان کو ختم کر دینا کہ میں ہن فنش کر دیتا ہے۔ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ فنشنگ، اٹس اباؤٹ فلفلنگ۔ یہ ختم کرنے نہیں بلکہ فرما برداری سے، پورے طور پر رکھنے کے حوالے سے، آبزرو کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عزیزو، تو بھی ہم جانتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ سلطنت یہودا بھی بابل کی اسیری میں جائے گی، کیونکہ ہم یرمیہ کی کتاب میں، صفنیہ کی کتاب میں، جیرمیہ، سیفنایہ، حبقوق کی کتاب میں ان سبوں نبیوں کی یہ رپورٹ پڑھتے ہیں کہ یہ قوم بحیثیت قوم خداوند سے اس قدر دور ہو چکی تھی، ان کے دل خداوند سے اس قدر دور ہو چکے تھے، وہ سخت ہو گئے تھے کہ ان پروفٹس نے، ان نبیوں نے اور اچھے بادشاہوں نے، جیسے حزقیہ تھا یا یہ بادشاہ یوسیہ ہے، بہت کوشش کی بھی، اور خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی فرما برداری کی بھی اور کرائی بھی، تو بھی جب تک وہ زندہ تھے یہ چاروں ناچار قوم ان کا کہا مانتی تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد پھر وہی کرتے تھے جو ان کے اپنے دل کی مرضی تھی۔ خداوند کی مرضی سے یہ کوسوں دور تھے۔ عزیزو، میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی فرما برداری کا یہ پیغام میں جہاں ہزار کو سناتا اور سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان میں سے کئی لوگ
اس کے حوالے سے آرگیومنٹیو، حجتی، نافرمان اور ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے، تو بھی عزیزو میں خداوند کا کلام سنانے سے، سکھانے سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ خداوند کے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اس کی بھیڑیں ہیں عزیزو، وہ اس کی آواز ضرور سنیں گی، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز ضرور ہی سنتی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے یہ بھی کہا کہ جب وہ آئیں گے اپنی دوسری آمد میں تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کریں گے، بھیڑیں اس کے دہنے ہاتھ ہوں گی اور بکریاں اس کے بائیں ہاتھ۔ اگر سبھی یوسیا کی بات مان لیتے اس وقت میں، یا سبھی میری بات مان لیں آج کے وقت میں، یا میرے جیسے اور ناچیز ادنا خادموں کی جو خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی سچائی سے تعلیم دیتے ہیں، تو عزیزو وہ بکریاں کہاں جائیں گی؟ بے شک کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے، رہے تھے، جو کہ خداوند کے نافرمان ہوتے ہیں، اور بے شک خداوند اپنی دوسری آمد میں انہیں اپنے بائیں ہاتھ کھڑا کریں گے، انہیں یہ کہیں گے کہ اے بد کردارو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ وہ سب لوگ ہوں گے جو خداوند کے نافرمان، خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت کے بارے میں حجتی اور آرگیومنٹیو ہوں گے۔ آئیں خداوند کی آواز کو، خداوند کی کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی ان باتوں کو سنیں، اور اپنے کانوں سے بھی سنیں اور اپنے دل سے بھی سنیں، تاکہ جب خداوند یسوع المسیح آئے تو ہم اس کے دہنے ہاتھ، اس کی بھیڑوں میں شمار ہوں۔ آمین۔